جی بالکل۔ سیدہ اماں کو اس کی ٹھٹائی پر غصہ آیا۔ شریف گھرانے کے مردوں کا وہ تیرا نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں۔ امامہ کی جیسے جان پر بن گئی، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اماں۔ اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سلار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا، اور پہلے جملے سے ان کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی سعادت مندی نے سیدہ اماں کو مزید تپا دیا۔ شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے، اسی لیے تو سب بھائی بھی دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سبز علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی۔ آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے، سیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھیں۔ حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سلار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا، پھر سیدہ اماں کو، جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھیں۔ یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، حالانکہ بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی۔ اس بار سلار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا۔ امامہ نے اس بار سیدہ اماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی ہی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سلار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے۔ وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا۔ جوتے گھس گئے لڑکے کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر۔ محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوایا اس نے۔ میرے بیٹوں تک کو انگلینڈ فون کرایا اس رشتے کے لیے، سیدہ اماں بول پڑی تھی۔ سلار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدرے لا تلقی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہے حق مہر لکھوا لیں، بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ سلار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی ریسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی۔ سیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر بری طرح تاؤ آیا۔ اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی۔ بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے۔ ایک بار نہیں 2 بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے گہرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا۔ میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو؟ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ دیکھ کر جیتا اسے۔ سیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مروبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سیدہ اماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑی تھی۔ بے حد افکی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں پیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی امامہ کو بری طرح چبھی تھی۔ وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اور اب یہاں سیدہ اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، یا وہ اس کا خیال رکھے گا، یا کوئی اور وعدہ، کوئی اور تسلی، کوئی اور بات۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے سیدہ اماں کے سامنے۔ اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا۔ رنج کچھ اور سوا ہوا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا۔ اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے 2 لفظوں کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں ہی کچھ کہہ دیتا، کچھ تو۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سلار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مجھے صبح آفس جانا ہے، آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سلار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہیں رہوں گی، سیدہ اماں کے پاس۔ صلاح چند لمحوں کے لیے بھونچ کر رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ۔ ہاں بالکل، یہیں چھوڑ جاؤ اسے، سیدہ اماں نے فوری تائید کی۔ امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رہنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، صلاح نے بڑی سہولت سے کہا۔ برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا، وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے۔ اس سے پہلے کہ صلاح کچھ اور کہتا تو وہ ایک چھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ سیدہ اماں نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ صلاح نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ صلاح کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی، نہ سیدہ اماں کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا وہ گفتگو جتنی اپسٹ کرنے والی تھی، اتنا ہی امامہ کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سیدہ اماں کے سامنے۔ اوکے، میں چلتا ہوں پھر۔ وہ سیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر سیدہ اماں سے بے مقصد باتیں کرتا صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے، اس کے سامنے والے گھر کا سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کے بغیر ہی رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی، اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے صلاح سے، سیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی، نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو آپ سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں، رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے صلاح کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی، اور تب ہی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بلاہر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا، اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا، اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زد رنج ہو گئی ہوں، یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے، یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہے اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا، اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا آیا۔ اس سے پہلے بھی زندگی میں صلاح اسکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا، اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو،
میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں، شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ، اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ اسکندر نے ابتدائی سلام دعا کے ساتھ چھوڑتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہیں، سلار نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو برہودار، تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ میں کیوں آ گئے؟ اسکندر نے اسے ڈانٹا اور وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں، اس نے موضوع بدلا۔ ہاں، کیوں بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ اسکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سلار اسکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اسکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا، ڈاکٹر صفد علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے کچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ اسکندر عثمان ڈاکٹر صفد علی کو جانتے تھے اور سلار کے توسط سے 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر صفد علی کی بیٹی کی بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک اور ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی، اور سلار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سلار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ اسکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا۔ اس کے تحفظ کے لیے مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ اسکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا، جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شاک دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد عجلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، آپ 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہر لاؤنج میں اسکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سلار اسکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفتگو شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن اسکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ اسکندر عثمان اس سے ناراض نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ان تمام خدشات کو سمجھ سکتا تھا جو یکدم ان کے ذہن میں جاگ اٹھے تھے۔ اتنے سال سے ہاشم مبین کی فیملی کے ساتھ ان کے تمام تعلقات مکمل طور پر منقطع تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ پرسکون تھا۔ امامہ کی اس فوری گمشدگی کے بعد شروع کے چند مہینے وہ انہیں تنگ کرتے رہے تھے، لیکن جو انہیں یقین ہوتا گیا کہ اسکندر عثمان اور سلار کا واقعی امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ساری گرد جیسے آہستہ آہستہ بیٹھتی گئی۔ اس کے باوجود ہاشم مبین کو اب بھی یقین تھا کہ رابطہ نہ ہونے کے باوجود امامہ کو بھاگنے میں سلار کا کسی نہ کسی طرح ہاتھ ضرور تھا، مگر یہ بات ثابت کرنا مشکل تھا، اور اب 9 سال کے بعد یکدم جیسے ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہاشم مبین اور اس کی فیملی کیا طوفان اٹھاتی، اس کے بارے میں اسکندر کو کوئی ہوش فہمی نہیں تھی۔ وہ اگر پریشان تھے تو سلار ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔
ان سے بات کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اس وقت اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس حالی بستر اور تکیے کو دیکھا۔ اسے پچھلی رات اس تکیے پر بکھری زلفیں یاد آئیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ وہی تھی، اس تکیے سے اس کے کندھے اور اس کے کندھے سے اس کے سینے تک آتی ہوئی۔ وہ سیاہ ریشمی زلفیں ایک بار پھر اسے لپٹنے لگی تھیں۔ اس نے لائٹ آف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پچھلی رات نہیں تھی کہ اسے تاریکی میں بھی نیند آ جاتی۔